اس گناہ کے احساس کے بوجھ تلے ہم دب کر اور زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ اس بہانے ہم غریبوں کا بہت احساس کرنے لگے اور غریبوں کی دائیں لینے لگے۔ اب پوتی ہمیں دل سے معاف کر دے تو ہم سکون سے مر سکیں گے۔ مسز نوید نے تسلی دیتے ہوئے کہا، بھی اس کا غم تازہ ہے، اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھیں، وہ ضرور اس کے دل میں رحم ڈالے گا، اسے اب تھوڑا وقت دینا چاہیے۔ اشوا کو اس کی بھابھی اور گھر کے دوسرے لوگ تسلی دینے لگے۔ مہمانوں کے جانے کے بعد وہ دیر تک روتی رہی اور ماں کو یاد کرتی رہی۔ سب کی توجہ سے وہ جلد اس بھنور سے نکل رہا۔ سب اس سے ملنے آنے جانے لگے اور وہ بھی اب ان سے اخلاق سے پیش آنے لگی، مگر باپ کے معاملے میں وہ کھٹور ہی رہی۔ اس کا دل سب کے سمجھانے کے باوجود بھی نہ پگھلا۔ وہ ان سب کے ہزار اسرار کے باوجود بھی ان کے گھر نہیں گئی کہ وہاں اس کی ماں کا دشمن رہتا ہے۔ باپ روتا تڑپتا اس سے معافیاں مانگتا مگر اشوا نہ پگھلتی۔ سب نے بہت سمجھانے کی کوشش کی مگر اس پر کچھ اثر نہ ہوا۔ باپ کو ہارٹ اٹیک ہوا تو اشوا تڑپ گئی۔ سب کے ساتھ بھاگی ہاسپٹل پہنچی۔ بروقت ہاسپٹل پہنچنے سے جان تو بچ گئی مگر ڈاکٹر نے آپریشن تجویز کیا۔ بیٹوں نے اسٹنٹ کا مشورہ مانگا مگر ڈاکٹروں نے کہا کہ اندر بہت خرابہ ہو چکا ہے، اس لیے بائی پاس ہی کرنا پڑے گا۔ اشوا کا رو رو کر برا حال تھا۔ وہ رو رو کر اس کی سلامتی کی دعائیں کر رہی تھی۔ باپ بیماری سے نڈھال تھا مگر خوش تھا کہ بیٹی راضی ہو گئی ہے۔ دادی کو فالج کا اٹیک ہوا اور وہ بیٹے کی بیماری کے دوران ہی چل بسی۔ بیٹے کو ایک ماں کا غم تھا، حالانکہ اس سے چھپایا گیا تھا مگر اسے علم ہو گیا۔ اشوا نے بہت دلاسے دیے جس سے وہ کافی بہل گیا۔ بیٹوں نے علاج میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ شہر کے اچھے ہاسپٹل سے اس کا آپریشن کروایا۔ اشوا نماز میں رو رو کر باپ کی سلامتی کی دعائیں کرنے لگی۔ اسے دادی کی موت کا بھی بہت غم تھا۔ وہ سوچ رہی تھی، ساری زندگی ان رشتوں کی لگاوٹ میں وہ منہ بولے رشتوں میں ان رشتوں کو تلاش کرتی رہی۔ اب جب قدرت اس پر مہربان ہو کر اسے حقیقی رشتوں سے نواز رہی ہے تو پھر وہ کیوں ان رشتوں سے منہ موڑ کر نامت خداوندی کی ناشکری کر رہی ہے۔ آپریشن کے بعد اس کے باپ کو ہوش نہ آیا تو ڈاکٹرز گھبرا گئے۔ اشوا کے بھائی بہت پریشان ہو گئے مگر انہوں نے کسی کو نہ بتایا۔ پھر ان کا خون نہیں رک رہا تھا۔ ڈاکٹرز نے فوری طور پر خون کا بندوبست کرنے کا کہا۔ 3 بیٹوں میں سے صرف ایک بیٹے کا خون میچ کرتا تھا۔ بڑے بیٹے کو سائن کرنے کا کہا گیا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے سائن کیے۔ دوسرے بھائی ان بندوں کو گھر سے بلانے چل پڑے جن کو احتیاطی طور پر صبح سے بٹھایا ہوا تھا۔ وہ کافی تھک چکے تھے۔ دوبارہ 2-3 لڑکوں کو واپس بلایا گیا اور ان سے خون لیا گیا۔ تب جا کر ان کو ہوش بھی آ گیا اور خون بھی رک گیا۔ اشوا نے اپنے بیٹے کو بھی بھلا رکھا تھا۔ گھر والے اسے دیکھتے تھے۔ اشوا مسلسل ہاسپٹل رہی۔ سوتیلی ماں کو بھی نہ رہنے دیتی کہ آپ گھر جا کر آرام کریں۔ دن رات ادھر رہتی اور باپ کی خدمت میں لگی رہتی۔ باپ سوچتا، واقعی بیٹی اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا انعام ہوتی ہے۔ بے شک بیٹے بھی بہت خدمت کر رہے تھے مگر بیٹی کو چھوٹی چھوٹی باتوں کی طرف دھیان ہوتا۔ باپ اسے دیکھ دیکھ کر خوش ہوتا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا۔ جب اسے گھر لایا گیا تو اشوا ساتھ آئی۔ سوتیلی ماں نے اس کے لیے پہلے ہی سے اس کا ایک کمرہ تیار کر کے مخصوص کر دیا تھا۔ اشوا ارہم اور بچے کے ساتھ باپ کے گھر میں رہنے لگی۔ باپ نے مسز نوید سے ریکویسٹ کی کہ ارہم اور اشوا کو باپ کے گھر رہنے کی اجازت دے دے۔ ارہم چاہے تو اپنے گھر والوں کو بھی ادھر رکھ سکتا ہے۔ مسز نوید نے کہا کہ آپ کی امانت تھی، اچھا ہے، وہ باپ کے پیار اور قربت کو ادھر زیادہ پا سکے گی۔ ارہم بھی شفٹ ہو گیا مگر اس کے گھر والے نہ ہوئے۔ باپ جلد صحتیابی کی طرف جا رہا تھا۔ دادا پوتی کی خوب دوستی ہو چکی تھی۔ مسز نوید کی فیملی وغیرہ بھی ملنے آتے جاتے رہتے۔ اشوا کے 2 بھائیوں کی منگنیاں خاندان میں ہی دونوں بہنوں سے ہو چکی تھی۔ وہ سب بھی بہت اچھے لوگ تھے۔ سارے خاندان والے اشوا کو مبارکباد دینے آتے اور تحفے تحائف بھی لاتے۔ اشوا دل میں اپنے اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتی جس نے اس کی زندگی میں سچے رشتوں سے نوازا تھا۔ مسز نوید کی اور ان کی فیملی کی بھی اشوا کو بہت قدر تھی۔ وہ اکثر ان لوگوں سے ملنے چل پڑتی۔ وہ لوگ اس کی آمد پر کھل جاتے۔ آج سے اس کے دونوں بھائیوں کی شادیاں شروع تھی۔ اشوا نے بہت ارمانوں سے بہت خوبصورت ڈریسز سلوائے تھے۔ وہ ان کی شادی کو خوب انجوائے کر رہی تھی، ساتھ میں اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کر رہی تھی۔